السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیزوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے درخت میں پوشیدہ اسرار، یعنی تجزیہ کیا گیا ہے درخت کا اور انسان کا، کہ درخت کتنا اللہ رب العزت کا وفادار اور فرما بردار ہے اور انسان کتنا نافرمان ہے، اس کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ تو اس کی آخری کڑی سماعت فرمائیں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ قریب رہ کر ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے۔ میاں بیوی آپس میں اکٹھے رہتے ہیں تو بیوی کو خاوند سے 1000 شکوے ہوتے ہیں، اور خاوند کو دیکھو تو اسے بیوی سے 1,00,000 شکوے ہوتے ہیں، اور جب وہی الگ الگ ہو جائیں تو بیوی آنسو بہا رہی ہوتی ہے، پوچھا جائے کہ کیا ہوا تو کہتی ہے کہ خاوند فوت ہو گیا، بڑا اچھا آدمی تھا، میرے بچوں کا باپ تھا، میرے سر کا سایہ تھا، میرا سرتاج تھا، عزت کے ساتھ میں اس کے ساتھ رہتی تھی، کوئی مجھ پر باتیں تو نہیں کر سکتا تھا، کوئی نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ فوت ہونے کے بعد اس کی اہمیت میرے سامنے آتی ہے، اور وہ خاوند جو بیوی میں ہزاروں عیب نکالتا تھا، بیوی کے فوت ہونے کے بعد رو رہا ہوتا ہے۔ پوچھا جائے کہ جناب پریشان کیوں بیٹھے ہیں تو کہتا ہے کہ میں کیا بتاؤں، بیوی فوت ہو گئی ہے، اس نے گھر کو میرے سنبھالا ہوا تھا، میرا گھر آباد تھا، میں کاروبار میں چلا جاتا تھا تو مجھے گھر کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ کیا بات ہے، اللہ کی نعمت کی قدردانی کے لیے نعمت چھن جانے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ جب نعمت ہاتھ سے نکل جاتی ہے تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک نعمت تھی۔ انگریزوں کے ہاں ایک عادت ہے کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس سے اظہار محبت کے لیے قبر پر پھول لے کر آتے ہیں، اور میت کے قبر کے اوپر منوں حساب سے پھول ڈالتے رہتے ہیں۔ اس پر کسی انگریز شاعر نے شعر بھی لکھ دیا، "Why we wait till a person die"۔ ہم پھول پیش کرنے کے لیے کسی بندے کے مرنے کا کیوں انتظار کرتے ہیں؟ زندگی میں ہی اسے پھول پیش کر دیتے تو اس کو بھی خوشیاں نصیب ہو جاتی اور ہمارا بھی دل خوش ہو جاتا۔ اب کتنے منوں پھول ڈالنے کے باوجود نہ ہمارے دل کو سکون پہنچا، نہ وہ مرنے والے کو اس کا کوئی فائدہ پہنچا، نہ وہ خوش ہوا۔
پچھلے سال کچھ طلبہ روز گارڈن یعنی گلاب کے باغ میں شاخیں کاٹ رہے تھے۔ ایک صاحب جب کاٹنے لگے تو ان کو کانٹا چبھ گیا۔ جب کانٹا چبھا تو وہ بڑے خفا ہوئے، مجھے کہنے لگے یہ کیا ہے جناب، جہاں پھول ہوتے ہیں وہیں کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو تمہاری اپنی سمجھ کی بات ہے، اگر یہ بات ہے کہ جہاں پھول ہوتے ہیں وہیں کانٹے ہوتے ہیں تو یہ بھی تو ہے کہ کانٹوں کے ساتھ پھول بھی تو ہوتے ہیں۔ جب میں نے اس سے کہا کہ سوچنے کا یہ انداز بھی ہو سکتا ہے تو پھر ان کو تسلی ہو گئی کہ ہاں صحیح بات ہے، یعنی جہاں کانٹے ہوتے ہیں وہاں پھول بھی ہوتا ہے۔ یوں کہنا بہتر ہے، یوں کہنا اتنا مناسب نہیں ہے کہ پھول کی جگہ کانٹے رہتے ہیں، یہ ڈھنگ صحیح نہیں ہے۔ جہاں کانٹے ہوتے ہیں وہاں پھول بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم گھروں میں رہتے ہوئے اپنے اندر مثبت سوچ پیدا کر لیں تو گھر کے اندر بھی رحمتوں اور خوشیوں کا ماحول بن سکتا ہے۔ ایک شخص خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت فلاں بندہ میرا مخالف ہے اور مجھے بڑا تنگ کرتا ہے اور وہ ہر وقت میرے خلاف سازشیں کرتا ہے۔ اصل میں وہ حضرت سے NOC یعنی اجازت نامہ مانگنا چاہتا تھا کہ اگر مجھے اجازت دیں تو پھر میں اس کو ذرا مزہ چکھاؤں گا۔ وہ کہنے لگا حضرت وہ مجھے برا بھلا کہتا رہتا ہے اور میرے راستے میں کانٹے بچھاتا رہتا ہے۔ حضرت بھی اس کا انداز بیان سمجھ گئے، کیونکہ اللہ والے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، بڑی دور اندیشی ہوتی ہے، نظر ان کی بہت دور تک دیکھتی ہے، بہت دور تک سوچتے ہیں۔ چنانچہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ایک بڑا عجیب جواب دیا۔ ان کو سونے کی روشنائی سے لکھنا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا اے دوست، اگر کوئی تیرے راستے میں کانٹے بچھائے تو اس کے راستے میں کانٹے نہ بچھانا، ورنہ پوری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ کاش ہم اس اصول کو اپنا لیتے، اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہو تو ہم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر کے اس کی برائی کو ختم کرنے کا باعث بن جائیں۔ یاد رکھیے، جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اسی طرح انسان اپنے اچھے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ دیکھیے موازنہ کیسا کیا جا رہا ہے، یہ اکابرین کا طرز ہے، اکابرین کا انداز ہے۔ جس درخت کا پھل اچھا ہو لوگ اسے پسند کرتے ہیں، اسے گھروں میں لگاتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کو پانی دیتے ہیں۔ اسی طرح جس انسان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرما لیتے ہیں۔ اسی لیے ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین نعمت جو بندے کو مل سکتی ہے وہ خوش اخلاقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوش اخلاقی کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم اگر بچے ہیں تو بہترین اولاد بن کر دکھائیں، بہت ضروری باتیں ہیں یہ۔ ہم اگر بھائی ہیں تو بہترین بھائی بن کر دکھائیں۔ ہم میں سے اگر کوئی خاوند ہیں تو بہترین خاوند بن کر دکھائیں۔ ہم اگر باپ ہیں تو بہترین باپ بن کر دکھائیں۔ ہم اگر ملک کے شہری ہیں تو بہترین شہری بن کر دکھائیں۔ ہم اگر کلمہ پڑھنے والے مومن ہیں تو امت کا بہترین فرد بن کر دکھائیں۔ ہم اگر اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں اللہ کو ایک اچھا بندہ بن کر دکھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ان سننے والوں کو دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب فرمائے اور ان کہنے اور سننے والوں کو ماں باپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے،
آمین ثم آمین۔ پروردگار ہمارے دلوں کو دین کے لیے کھول دے اور ہمارے اخلاق کو جو ہے درست فرما دے، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر غیر ہم سے سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، یہ مزاج ہمارا بنا دے، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔